گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے اور درود پاک پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، دعا کر قبول کی جائے گی اور سوال کر عطا کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ جانشین امیر اہل سنت کا بہت پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین صاحبزادہ عطار حضرت مولانا الحاج احمد عبید رضا عطاری مدنی زیدہ مجدہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ابتداً سیدی میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے حج ڈاکیومنٹری جو ہے یہ 2019 دیکھی ہے، اور اس کے آج کل میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے کلپس جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں سے یہ آپ کو مل جائے گی۔ وہاں امیر اہل سنت نے میں نے دیکھا کہ حاجی اسید کی جو ہے وہ اسے کیا کہنے ہیں، بچوں کی تو اس کو کہتے ہیں پشچر، جی پشچر، ہاں جی پش چیئر، تو یہ چلا رہے تھے امیر اہل سنت۔ تو کیسا آپ نے محسوس فرمایا اس وقت، اور کیا آپ کے جذبات اور کیفیات ہیں، کچھ یہ بھی بتائیں۔ اور امیر اہل سنت کے ساتھ آپ نے حج کیا، حج کا موسم بھی ہے، جو سرکاری جنہوں نے فارم جمع کروائے تھے ان کے ماشاءاللہ نام جو ہے وہ نکل بھی آئے ہیں، تو اس طرح ایک یاد کا تذکرہ بھی ہو جائے اور کچھ حاجیوں کے لیے میسیج اور پیغام بھی ہو جائے۔ ماشاء اللہ الکریم، آپ نے کیا سہانا تذکرہ کیا۔ اللہ حج ہے، وہاں کی سہانی یادیں، وہاں کی جو ذرا کے جو برکات ہیں وہ الگ ہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حج کو جو نسبت ہے نا امام الانبیاء علیہ السلام سے، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، ہمارے آقا علیہ السلام کو جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ویسے ہی بے پناہ محبت تھی۔ کیا بات۔ آپ نے پڑھا ہی ہوگا تحویل قبلہ والا بیان، ہمارے آقا علیہ السلام کو بڑی محبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے کہ ان کے دو صاحبزادگان حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ آخری نبی علیہ السلام کے والد ہیں، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کیا بات۔ اور حج کو دیکھا جائے، حج و عمرہ ان دونوں میں ان کی یادیں ہیں۔ کیا بات۔ کہ قربانی دیکھیں، قربانی تو سب کے لیے نا، حاجی ہو یا نہ ہو، البتہ یہ کہ حاجی ایک تو شکرانے کی ادا کرے گا، وہ ایک الگ ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ حاجی کے لیے تو قربانی ہے، مگر قربانی اس میں بھی یاد ابراہیم علیہ السلام ہے، یاد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کی یادیں۔ تو قربانی جو وہ تو سب کے لیے ہے، البتہ حج میں جو یادیں وہ حاجیوں کے لیے۔ اب جیسے رمی جمار، اللہ کنکریاں مارنا، اچھا صفا مروہ کی سعی، زمزم شریف والا واقعہ ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ حاجیوں کے لیے اور معتمر کے لیے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادیں ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور یہ جو آپ نے پوچھا کہ امیر سنت نے جب حاجی اسد کو ان کی جب کیا کہ وہ پوچھ چیئر چلائی، تو ظاہر ہے کہ وہ دادا ہیں اور میں والد ہوں، ذرا والد کو بھی خوشی، اور ظاہر ہے کہ ایک فطری تقاضا ہے، فطری ہے کہ دادا کو اپنے پوتوں سے محبت ہوتی ہے، اور شاید ایسا اولاد سے زیادہ ہوتی ہے، آپ اولاد اسے سے زیادہ کریں ہوتی گے، ہے، جی اتفاق کریں گے۔ اولاد سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور امیر سنت تو ویسے ہی جو ہے وہ اس طرح کے کیا کہتے ہیں، ان کی طبیعت ایسی نفیس ہے کہ ہر بچے سے محبت کرتے ہیں، جو بھی بچہ ہو نا اس کو امیر سنت اپنائیت دیں گے۔ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، آپ بھی جب ملاقاتیں لگیں گے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ اپنائیت دی جا رہی ہے۔ امیر سنت کی عادت مبارک ہے، تبھی تو آج دیکھیں نا کہ اتنا بڑا جو گلشن ہے، اتنا بڑا باغ ہے، کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ البتہ یہ کہ حاجیوں کو چاہیے کہ چونکہ حج
اس میں جو یہ معاملات ہیں دم والے، صدقے والے، تو اول تو یہ کہ ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے صحیح کہ ہم جو ہے وہ اچھا کرنے جائیں اور برا کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب ہم سیکھ کر جائیں گے نا سب کچھ، جب ہم معلومات ساری حاصل کر کے جائیں گے، جی اب چونکہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو تو لازم ہے جی کہ حج کے مسائل کام سیکھ کے جائے۔ سیکھ کر جائے، احکام معلوم کر کے جائے، ورنہ آپ رفیق الحرمین کتاب ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ البتہ دم کا اور صدقے کا ایسا مسئلہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے اگر یہ افعال اگر ہو جائیں تو اب بھی دم اور صدقہ لازم ہو جائے گا، صحیح مگر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا گناہ سے بچت ہو جائے گی۔ اب جیسے بندہ بیمار ہو گیا، جی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ابھی حج نہیں کر سکتا، یا اس کو کسی ایسی شرعی مجبوری آ گئی جسے اسے احرام سے باہر نکلنا ہے، تو دم تو دے گا جی مگر گناہ گار نہیں ہوگا۔ صحیح، تو اصل ہمیں بچنا ہے گناہ گناہ سے۔ سے بچنا، صحیح۔ اس سے زیادہ اپنے روزہ ہے، جان بوجھ کے کوئی جنایت کرے گا جان بوجھ کے اگر کوئی وہ تو کرے گناہ گا بھی ہوگا وہ اور گناہ دم بھی بھی ہوگا دینا اور پڑے گا۔ دم بھی ہوگا۔ صحیح اب جیسے روزہ ہے، روزے میں اگر کوئی جان بوجھ کر کھائے گا تو گناہ گار بھی ہوگا اور روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ صحیح اب روزے میں اگر وہ بھول کر کھاتا ہے جی تو گناہ بھی نہیں، روزہ بھی نہیں ٹوٹا۔ جبکہ دم والے معاملہ تو اس طرح نہیں ہے، ایسا نہیں، اگر صحیح بھول کے کوئی فیل کیا تو وہ دم لازم ہو جائے گا، اللہ، مگر گناہ گار نہیں ہوگا۔ صحیح۔ حاجی احکام سیکھ کے جائے حاجی جو ہے وہ احکام سیکھ کر جائے، اور دماغ کی بتی جلا کے رکھے۔ بالکل ہر بار لٹ رہے، مرحبا۔ ریڈ لائٹ آن رہے۔ جی یوں یہاں سمجھے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات، او جی اللہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں سگیری، میں مجلس حج عمرہ بھی ماشاءاللہ حاجیوں کی تربیت بھی کرتی ہے الحمدللہ، تو مجھے ایک عمرہ کرنے والے سنائیں بھائی انہی دنوں میں ملے جن دنوں حج کے فارم جو ہے وہ فل ہو رہے تھے۔ یہ غالباً سن 2018 تھا۔ تو 2018 میں وہ فضان مدینہ میں جو ہے وہ دوسری منزل کے اوپر مجلس حج عمرہ کا آفس تھا، اور وہیں پر کاؤنٹر لگا ہوا تھا اور لوگ آ رہے تھے، اور یوں ماشاءاللہ ایک سلسلہ کار تھا۔ تو وہاں میں نے انہیں کہا مجھے بھی وقت نے شفقت فرمایا، میں بھی یہاں بیٹھ کے خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بھی انہوں نے قبول فرمایا۔ تو یوں جو آ رہے ہیں حاجی، ان کا فارم بھر رہے ہیں، نام لکھ رہے ہیں، تو یوں بڑی ایک ذوق افزا سی یہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے۔ تو اس میں ایک جو ہے وہ آئے صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جی میں عمرے پر جا رہا ہوں، تو آپ جو ہے نا وہ مجھے بتائیں کہ احرام جو ہے وہ کیسے باندھتے ہیں۔ تو احرام اتفاق کی بات ہے کہ وہیں میرے آفس میں احرام جب رکھا ہوا تھا، تو وہ ان کو پریکٹیکل کروایا، 3-4 مرتبہ ان کا وہ ہوا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ لبیک یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا وہ آپ فکر نہ کریں، وہ میں کر دوں گا۔ اچھا، یہ غالباً اتوار کو آئے تھے اور منگل کو ان کو جانا تھا، اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، تو وہ میں کر دوں گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ نے اس کی دیگر احکام وغیرہ جو ہے وہ سیکھ لیں گے؟ نہیں، آپ وہ آپ فکر نہ کریں، وہ میں کر دوں گا۔ میں نے کہا یہی تو فکر کرنے والی بات ہے، اصل فکر تو یہی۔ پیسے بھی لگا رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا اگر کام کر دیا جو اللہ کی نافرمانی والا ہے، بغیر احرام کے حدود میقات جو ہے وہ گزر گیا، جبکہ مکہ شریف جا رہا ہے، تو اب ارادہ یہ مکہ ہی کا ہے۔ جی ارادہ مکہ شریف کا ہی ہے، تو اب یہ اس کے اوپر ایک تو جنایت ہے، یعنی ایک تو گناہ ہے، پھر دوسرا اس کا دم بھی جو ہے وہ دینا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ حاجیوں کو بالکل ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ خطیر رقم بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی دیں، تھوڑے احکام بھی سیکھیں۔ آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کہ کیوں لوگ یہ احکام سیکھنے سے جو ہے وہ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں، اس میں بعضوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے جی، کہ اگر ہم نے سیکھ لیا نا، اگر ہمیں پتہ چل گیا، پھر عمل کرنا پڑے پھر گا۔ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، صحیح، تو میں اس سے یہ عرض کروں گا کہ اسے نا کاروبار بھی کرتے ہیں نا، تو یہ معلومات نہ کرے بندہ چور ہے یا کیا ہے، بندہ رقم کھا لیتا ہے یا کیا، معلومات نہ کرے، چونکہ اگر پتہ ہوگا کھا لے گا تو اس کو رقم نہیں دیں گے نا۔ ایسی بات۔ تو اس میں بھی یہی کریں کہ نہیں بھائی مجھے معلومات نہیں کرنی، دے دینا کم، اس کو کھا گیا نصیب۔ تو یہ بیچاروں کی یہ کیا کہ ان کو غلط فہمی ہے، ورنہ یاد رہے کہ ہر گناہ کا علم سیکھنا، یعنی جو گناہ ہے نا ان کا علم سیکھنا بھی لازم ہے۔ کہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کام گناہ ہے تو بچے گا کیسے؟ بچے گا کیسے؟ تو مہلکات کا علم، یعنی جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان کا سیکھنا، ان کا جاننا ضروری ہے۔ ضروری ہے، تو حج میں جو بھی مسائل ان کا جاننا ضروری ہے۔ صحیح، اب اگر وہ مسائل نہیں سیکھتا یہ سوچ کر کہ پتہ ہوگا تو مجھے کرنا پڑے گا یا میں بچ نہیں پاؤں گا، تو یہ اگر معاملہ یہ اگر سوچے تو یہ ڈبل گناہ ہے کہ نہ سیکھنے کا بھی گناہ الگ ہے۔
ایک تو نہ سیکھنے کا گناہ، نہ سیکھنے کا اوپر سے گناہ، وہ غلط کام کرنے کا غلط گناہ۔ کام کرنے کا گناہ۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ اللہ بچائے، محفوظ رکھے، اللہ بچائے۔ آمین آمین۔ خیر سب ایسے نہیں ہوتے، آپ کو کئی ایسے ہی ملیں گے کہ جو ماشاء اللہ الکریم جو بڑے سوچ و بچار کے ساتھ چلتے ہیں کہ ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے۔ اب چونکہ ہر ایک دعوت اسلام سے وابستہ تو نہیں ہے، کوئی حاجی جاتے ہیں، اب جو اسی طرح عمرے میں بھی ہر ایک کو تو نہیں پتہ ہوتا نا، چونکہ میرا ہے تجربہ، ملاقات وغیرہ ہوئی نا بعضوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں واقعی اور ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو پھر ان کو بتا دو بھائی یہ رفیق الحرمین کتاب ہے، اگر کوئی کتاب نہیں ہے تو اب دعوت اسلام کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور آپ نے تو ہمارے لیے بہت آسانی کر دی، اور دعائیں دیتے ہیں۔ حج عمرہ اپلیکیشن بھی اب تو موبائل حج عمرہ اپلیکیشن بھی ہے، مرحبا، بعضوں کی یہ سوچ ہے، جبکہ بعضوں کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں نہیں سیکھنا، ہمیں نہ بتایا جائے۔ توبہ، اللہ بچائے، ایسے لوگ آمین۔ نقصان میں ہی ہیں نا جی، گھاٹے۔ بالکل نقصان میں، توبہ، بہت زیادہ نقصان میں، تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ رحمت فرمائے، احکام سیکھیں اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جو ہے وہ بچتا رہیں۔ اللہ پاک حج مبرور نصیب فرمائے، جو جا رہے ہیں اللہ ان کا بھی سفر قبول فرمائے، اور جو نہیں جا رہے وہ اپنے ذوق بڑھانے کے لیے بھی اگر رفیق الحرمین پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں کم از کم ضرور پائیں گے۔ اچھا، رفیق الحرمین کے ساتھ جو ہے نا حاجی سیرت مصطفیٰ بھی پڑھیں، سیرت مصطفیٰ کتاب بھی، جی، چونکہ حرم مکہ اور حرم مدینہ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی یادیں وابستہ ہیں۔ سبحان اللہ، تو ہم جب جا رہے ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کی سیرت کا ہمیں کچھ نہ کوئی معلومات ہونی چاہیے، کیا بات ہے۔ سیرت کا لازمی مطالعہ کریں۔ کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ استخارے سے کیا مراد ہے؟ کیا آن لائن استخارہ بھی کر سکتے ہیں؟ استخارے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ بندہ یہ مشورہ لے رہا ہے۔ جی، اچھا، اب استخارہ جو ہے وہ اگر کیا جائے تو بہتر تو یہی ہے کہ جو احادیث میں جن کا طریقہ بیان کیا گیا، جو احادیث سے ثابت ہیں وہ والے استخارے کیے جائے۔ البتہ بعض تسبیح والے استخارہ ہوتے ہیں، پانی والا استخارہ بھی ہوتا ہے، مختلف استخارے ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ تو جو بزرگان دین سے منسوب ہیں، یعنی ان سے جو ثابت ہیں، ان کے کہنے میں حرج نہیں، البتہ حدیث پاک والا بہتر رہے گا۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو آن لائن جو استخارہ ہوتا ہے، جو ہمیں کال کرتے ہیں، تعویذات الطریہ کے مکتب پر کال کرتے ہیں، استخارہ مجلس کو جو کال کی جاتی ہے، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ جائز ہے، شرعاً اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جو بھی استخارہ ہو تو اس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم یہ یقینی نہیں ہے، یہ ظنی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں جو ہے اگر بندہ کرے گا تو فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، نقصان بھی اٹھا سکتا ہے، تو یہ استخارہ ظنی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ رہنمائی مل جاتی ہے کہ بندہ کرے یا نہ کرے۔ صحیح۔ یہ ہے کہ استخارہ بندہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ مدینہ مدینہ، مرحبا، کیا بات ہے جی۔ اور یہ جو دعائے استخارہ بھی ایک مدنی پنشورہ میں بھی، مدنی پنصور میں پورا استخارے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، جی، وہاں سے بھی دیکھا جا سکتا وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے، بالکل۔ ہے۔ مرحبا، چلیے جی آگے چلتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں۔ میرا شہزاد حضور سے یہ سوال ہے کہ آپ کو دیکھا ہے کہ فرض علوم سیکھنے پر آپ بہت زور دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ابھی اس پر بات ہوئی نا حج کے مسائل پر بھی، جی، تو جو فرض ہے وہ فرض ہی رہے گا، فرض کا جاننا ضروری ہے، جی، کہ جب تک بندے کو پتہ نہیں ہوگا وہ عمل کیسے کرے گا۔ اسی طرح بعض مہلکات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، جب تک اس کو پتہ نہیں ہوگا تو بچے گا کیسے۔ اب جیسے آپ دیکھیں کہ سڑک پہ چلنے کے جو بندہ گاڑی چلا تو اس کے رولز ہیں نا، کوئی طریقے کار، اب اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا جی، کہ کون سا ایکسیلیٹر ہے اور کون سا جو ہے نا بریک ہے، اب یہ آٹو گاڑی کا ہے، اچھا اب دوسری جو گاڑی ہے تو پہلے جو آتی ہے مینول، کہ کون سا کلچ ہے، تو ابھی اگر الٹا کر دے گا، بریک کی جگہ اس نے بریس والا دبا دیا، ایکسیلیٹر دبا دیا تو ہو گیا کام۔ اچھا کس ٹریک پر جو ہے نا وہ اوورٹیک کرنا ہے، کس ٹریک پر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نارمل چلنا ہے، اچھا کس سگنل پر ریڈ اگر ہو تو کیا کرنا ہے، گرین ہو تو کیا کرنا ہے، پیلا ہو تو کیا کرنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ایک انون بندہ بیٹھ جائے گاڑی میں تو کیا کر دے گا، کیا اپنی زندگی اپنی زندگی کو بھی خراب کر سکتا ہے یا اگلے کو کسی اور کی خراب کرے گا۔ تو یہ تو چلے، یہ تو ایک ظنی ہے، صحیح، ہو سکتا ہے بچ بھی جائے، ہو سکتا ہے بچ بھی جائے صحیح، اور ہو سکتا ہے نہ بچے، نہ بچے، جب ویسے نہ بچنے کے چانس زیادہ ہیں حضور، ضروری نہیں ہے۔ صحیح، اب ہو سکتا ہے میدان میں یہ گاڑی یہ روڈ پہ آئی اور سامنے میدان کا دروازہ کھلے وہیں لے گیا، اللہ اکبر، ممکن ہے نا، چانس ہے نا، ٹھیک ہے، جو کہ فرض تو ظاہر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، صحیح، اس کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، تو وہ تو ماننا ہی ماننا ہے، صحیح، تو اس پر عمل نہ کرنا یہ گناہ یقینی ہے، اس کا نقصان یقینی ہے، اس کا نقصان یقینی ہے، اوہ، عمل نہیں کرتا تو گناہ ہے، ٹھیک کہ نماز اگر چھوڑتا ہے جی، تو یقینی گناہ ہے، صحیح،
اور نماز پڑھتا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا کہ سیکھ کے نہیں پڑھی. جیسے نماز و تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے, شرط بھی ہے, فرض بھی ہے, آخری شرط ہے اور پہلا فرض ہے کہ جب تک تکبیر تحریمہ درست نہیں ہوگی تب تک وہ نماز سے داخل نہیں ہوگا. جیسے اللہ اکبر کو اگر کوئی اللہ اکبار پڑھتا ہے معاذ اللہ, تو اب یہ نماز کی اس کی ابتدا ہی نہ ہوئی, اب بھلے رکوع سجود کرتا رہے, شروع ہی نہ ہوئی, بھلے رکوع سجود کرتا رہے, جو بھی کرتا رہے, نماز کی شروع نہ ہوئی. اچھا ایک تو چلے اس نے تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر یہ پڑھ لیا. اب یہ کہ قراءت میں, تلاوت میں, قراءت میں اس نے کوئی ایسی غلطی کر دی جیسے الحمدللہ رب العالمین, اب عالمین کی جگہ اگر کچھ اور حرف پڑھ دیا, عالمین پڑھ دیا, تو معنی تبدیل ہو جائے گا. اب قراءت میں کوئی ایسی غلطی کر دی کہ جس سے نماز سے وہ باہر ہو گیا, نماز اس کی ٹوٹ گئی. اب بھی بھلے رکوع سجود کرتا رہے, نماز نہ ہوئی اس کی. تو تکبیر تحریمہ سے لے کر خروج بسنعہ یعنی سلام پھیرنے تک کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی نماز سے باہر ہو جائے. تو یہ سیکھنا ضروری ہے. اچھا پھر یہ کہ نماز کامل کیسے ہو, کہ بعض اوقات نماز واجب الادا ہو جاتی ہے کہ کامل کیا کہتے ہیں وہ کامل نہیں ہوتی, واجب بعض اوقات واجب چھوٹ جاتا ہے, تو یہ سیکھنا بھی ضروری ہے. تو اسی لیے یہی ہے کہ فرض علوم بندہ سیکھے تاکہ بندہ جو ہے وہ فائدے میں رہے. اسی طرح نکاح کرنا چاہتا ہے نکاح کے معاملہ سیکھے, تجارت کرنا چاہتا ہے تجارت کے معاملہ سیکھے, کہ جاننا ضروری ہے سب. مدینہ تو فرض علوم کی اپنی اہمیت ہے. ماشاءاللہ سبحان اب بندہ جو دنیاوی علوم سیکھتا رہتا ہے اور یہ علوم چھوڑ دیتا ہے, جبکہ اس علوم میں آسانی بھی ہے کہ علم بندہ جتنا جو دوسروں کو سکھائے گا اس سے بڑھتا جائے, اس کو فائدہ ہی ہوتا جائے گا. اس کی برکت ہے اپنی. کیا بات ہے, مرحبا. اور فرض علوم سیکھنے سے انسان یقینی وبال سے, عذاب سے, گناہ سے بچنے میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا. الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی جو ہے وہ بہترین اس کے لیے مواقع فراہم کرتی ہے کہ آن لائن ہمارے 35 سے زیادہ ہیں کورسز. تو ان میں آپ جو ہے وہ مختلف کورسز جیسے نماز کا بھی کورس کر سکتے ہیں, تجارت کورس بھی کر سکتے ہیں, اچھا آپ جو ہے وہ نکاح کورس بھی کر سکتے ہیں, دیگر کورسز آپ کر سکتے ہیں. درست فرمایا, مرحبا. دعوت اسلامی مدنی قافلوں کے ذریعے سے سکھا رہی ہے, بالکل مدنی چینل کے ذریعے سے سکھا رہی ہے, امیر سنت جو ہے وہ مدنی مذاکرے کے ذریعے سے جو ہے وہ سکھا رہے ہیں, فیضان آن لائن اکیڈمی یہ پورا ایک سسٹم ہے ماشاءاللہ. رابطہ کرنے کے جو ذریعے ہیں ان کو بھی یوٹیلائز کر کے آپ مختلف کورسز جو ہے یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اللہ برکت ہے, اسی طرح جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ذریعے کہ نیٹ ورک ہے نا, ایک تنظیم ہے دعوت اسلامی, نظم و ضبط تنظیم. تو ہر ذیلی سطح پر جو ہماری مسجد سطح ہے نا اس کو ذیلی سطح بھی ہوتے ہیں, مسجد نگران, ذیلی نگران. تو ہر ذیلی سطح پر ہمارا ایک ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان, اسلامی بھائیوں کا مدرسہ, جسے اب اسلامی بھائیوں کا مدرسہ کہا جاتا ہے, مدرسہ بالغان بھی کہتے ہیں. یہ تقریباً 40 منٹس کا ہوتا ہے. تو اس میں بھی صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے اور نماز کا بھی پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. پھر یہ کہ یہ لگتا ہے رات ہے تو سورہ ملک وغیرہ کی تلاوت بھی ہوتی ہے. پھر یہ کہ روزانہ جو ہمارے نیک اعمال ہے 72 تو ان کی جو ہے وہ محاسبہ بھی ہوتا ہے, جائزہ لیا جاتا ہے. فکر مدینہ بھی جیسے پہلے کہتے تھے جائزہ, یہ بھی ہوتا ہے. تو آپ چاہیں تو اپنے علاقے میں ہونے والے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کیجیے. وہاں اپنے کسی اسلامی بھائی سے معلوم کر لیں کہ یہ مدرسہ بالغان کہاں لگتا ہے یا بڑے اسلامی بھائی کا مدرسہ کہاں لگتا ہے. اور اس میں شرمانے کی بات بھی نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا اب میں قاعدہ پڑھوں گا, اب میں مخارج درست کروں گا. تو اس پہ بھی بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ موت سے پہلے, مرنے سے پہلے, قبر میں جانے سے پہلے یہ عقل آ گئی. درست فرمایا. اور کام جو ہے یہ محنت سے ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, مجھے سگری سن 2002 کی ایک بات یاد آئی جو آپ سے ریلیٹڈ ہے. تو ناظرین کے لیے جو موضوع چل رہا ہے اس سے ایک جو ہے سیکھنے کی بات بھی بنے گی. تو محنت جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے, کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. فوراً سے یاد رکھیے گا کہ بندہ ساری چیزیں سیکھ جائے, ایسا ضروری نہیں ہے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں نے داخلہ ابھی لیا ہی تھا, یعنی ابتدائی جو ہے وہ درجہ پہلا سال تھا. جانشین میں اہل سنت جامعۃ المدینہ میں اس وقت جو ہے وہ تشریف لاتے تھے اور تلاوت قرآن میں بالخصوص قراءت کے لیے, قراءت کی مشق کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ الگ سے مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحب تھے تو وہ مشق جو ہے وہ کروایا کرتے تھے اور جانشین میں اہل سنت جو ہے وہ
مشق جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو یہ محنت کرنے سے قرات کی آپ تھوڑی محنت کریں گے, کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تلفظ کی درستگی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. آگے بڑھتے ہیں. مجھے وہ ایک بات یاد آئی تو میں نے کہا چلے, میں نے اتفاق کی بات ہے کہ میں وہ مدرسۃ المدینہ کی جو بلڈنگ تھی اس میں جو ہے نا وہ چل رہا تھا. جی دوسری منزل پہ. ہاں جی. تو اس پہ میں کہیں جا رہا تھا تو مجھے ایسے ہی قرات کی جو ہے وہ آواز آئی. تو میں نے ایسے اس میں دیکھا تو آپ بھی تھے ماشاءاللہ, استاد صاحب پڑھا رہے تھے اور آپ جو ہے وہ قرات مشق کر رہے تھے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے اور اللہ ہمیں بھی قرآن کریم پڑھنے کا ذوق نصیب فرمائے. کال شامل کرتے ہیں. بعض اسلامی بھائی رات کا بڑا حصہ انٹرنیٹ پر گزارتے ہیں جس سے دن کا کام کاج متاثر ہوتے ہیں, کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ایک یہ کال سے میں بات ریلیٹ کر رہا ہوں, یہ آپ کو ملے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے ملا ہو لوگوں کا فیڈ بیک کہ کام میں دھیان نہیں لگتا, سستی جو ہے نا یہ بہت ہے. اچھا یہ کندھے جو ہے نا یہ بہت جو ہے وہ درد کرتے ہیں, اور ایک طبیعت میں نشاط اور فریشنس جو ہے یہ فیل نہیں ہوتا. یہ آپ کو بھی شاید کسی نے کہا ہو, ورنہ ہمیں بھی کہتے ہیں ناظرین جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بھی بعض کا ہو سکتا ہے کئیوں کے ذہن میں یہ آ رہا, ہاں یار یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے. اگر ان ساری چیزوں کو ریلیٹ کر کے اس کویسچن کے ساتھ آپ اگر جواب دیں تو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں رات جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے رات پہ, ٹھیک, اور رات آرام کے لیے بنائی گئی ہے کہ رات میں بندہ آرام کرے اور دن میں کام کرے. اب ہوتا یہی کہ یہ جو بیچارے ہوتے ہیں نا وہ انٹرنیٹ پہ جو لگے ہوتے ہیں, پھر یوں آدھی رات تک جاگتے ہیں, بعض پوری رات جاگتے ہیں, پھر یہ سوتے ہیں, تو یوں رات یہ گزار دیتے ہیں. جب یہ رات گزارتے ہیں, چونکہ انٹرنیٹ پہ یوں ادھر ادھر جانا بعض کو تو گناہ کے معاملات ہوتے ہیں, کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اگر گناہ نہ ہو مباح ہو تب اس میں برکت نہیں ہے. البتہ دینی مطالعہ کرتے ہیں رات جاگ کر تو اس میں ایک برکت آپ کو ملے گی. عبادت کرتے ہو تو اس میں برکت ملے گی. اب اس برکت کی وجہ سے یہ جو ہم نے بتایا نا درد ہو یہ سب کچھ یہ دب جاتے ہیں, یہ ختم ہو جاتے ہیں. ورنہ پھر یہ شکایت ہوتی ہے کہ بندہ رات جاگتا ہے دن سوتا ہے تو پھر مسائل ہوتے ہیں. اس لیے یہی ہے کہ نیک اعمال پر عمل کیا جائے. اس میں ہے نا کہ اذان عشاء سے لے کر اپنے محلے کی مسجد کے اذان عشاء سے لے کر 2 گھنٹے کے اندر گھر جا کے سو جائے. اچھا اپنا جو مدرسۃ المدینہ جو ہے اسلامی بھائیوں کا, یہ بھی 2 گھنٹے کے اندر ہی شامل ہے. عشاء کے بعد لگا ترکیب بنی اور یہ پھر بندہ سو گیا. اب یہ کہ آرام سے بندہ تہجد کے لیے اٹھے, فجر ادا کرے. ایک تو یہ کہ 2 گھنٹے والے نیک کام پر عمل ہو جائے گا, نیک اعمال جو ہے. دوسرا یہ کہ تہجد والے انعام پر عمل ہو جائے گا. تیسرا یہ کہ فجر بعد جماعت تکبیر اولا بھی اس کو ملے گی. چوتھا یہ کہ بعد نماز فجر جو ہلکا لگتا ہے, کیا کہتے ہیں اپنے صلی اللہ علیہ محمد, تفسیر سننے سنانے کا ہلکا, جو کہ ہمارے 12 دینی کاموں میں شامل ہے, اس میں بھی شرکت ہو. یوں اس کے 4 سوالوں پر آرام سے عمل ہو جائے گا. کیا بات ہے. نیک اعمال پر عمل کریں, اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاریں. اب یہ ہے کہ اگر رات جاگتا ہے جگانے پر بھی عمل ہو جائے گا. ہاں صدائے مدینہ بھی, ہاں بالکل, ہاں بالکل صدائے مدینہ والے 5 پر عمل ہو جائے گا. پھر یہ کہ وہ جب تک وہ تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کرے گا تو یوں پھر فجر کا وقت بھی جو ہے وہ اختتام پر ہوگا. یوں مزید تھوڑا سا انتظار کر کے شاخ چاش بھی ادا کر لے تو یہ 6 سوالات پر آرام سے عمل ہو جائے گا. اچھا مزید یہ کہ اگر کوئی جاگ کر گزارتا ہے رات, ٹھیک ہے, اور اگر نوکری کرتا ہے تو وہاں اگر کام میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے یہ پر الگ وبال. اچھا دوسرا یہ کہ والدین الگ ٹینشن میں, اگر یہ اسکول پڑھتا ہے کچھ ہی پڑھتا ہے تو وہاں پھر مسائل الگ. تو یوں جو نا جو کام کرنے کے نا وہ کرے, اور جو کام چھوڑنے کے انہیں چھوڑ دے. کرنے والے کاموں میں لگ جائے گا نا تو پھر چھوڑنے والے کام خود ہی چھوٹ جائیں گے. مرحبا. تو یہ واقعی اس میں جو نا بڑا وقت برباد ہوتا ہے, بندے کا وقت ضائع ہوتا ہے, وقت تو یوں خرچ ہوتا ہے اس میں. کئی لوگ اس طرح کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ موبائل لیا اور یہ ایسے گھنٹوں گزر گئے. تو واقعی اس سے بچے بندہ. جاگنا, یہ نیند اگر نہیں آ رہی تو قرآن پاک کی تلاوت کر لے, رشی پڑھ لے, نوافل ادا کر لے, مطالعہ کر لے. ٹھیک ہے, اگر فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں بندہ, ویسے فقہ کا مطالعہ کرے وہ نیند جلدی آ جائے گی. شیطان نے تو سلائے گا تو علم مت سیکھ تو سو جا بھی. البتہ یہ کہ فقہ میں جو نا وہ دماغ زیادہ خرچ ہوتا ہے,
تو اس میں یہی کہ جب بندہ فریش ہونا اس کو مطالعہ کرے تو اس کو کوئی حکایت کی کتاب لے لے، مدینہ امیر سنت کے جو رسائل ہیں جی وہ لے لیں، فیضان سنت لے لیں۔ فیضان سنت ایک ایسی کتاب ہے جس میں آپ کو فقہ مسائل بھی مل جائیں گے، حکایت بھی مل جائیں گی، واقعات بھی مل جائیں گے، اور پند و نصیحت آمیز جو باتیں وہ بھی مل جائیں گی۔ کیا بات ہے، یہ پورا مرکب ہے یہ، ماشاء اور اللہ، سنتیں بھی مل جائیں گی، سنت اور آداب بھی۔ کیا بات ہے، مرحبا، کال شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سال میں کون کون سے دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ حرام ہونے کی وجہ بھی بتا دیجیے۔ سال میں 5 دن ایسے کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک تو ہے کہ یکم شوال المکرم، یہ عید الفطر جسے ہم کہتے ہیں، یوم عید وہ، اور بقیہ 4 دن 10 11 12 13 ذوالحجۃ الحرام، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کے دن ہیں، مرحبا، اور یہ کہ حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ 9 ذوالحجہ کا روزہ یہ مکروہ ہے کہ حاجی جو اس دن روزہ نہ رکھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے۔ اللہ اللہ۔ ویسے آپ نے کیا کھایا تھا عرفات شریف میں، کوئی یاد ہے آپ کو؟ یاد تو نہیں، عرفات شریف میں ذرا کہ وہاں لنگر اتنا ہوتا ہے، کوئی فروٹ یاد ہو؟ جوس وغیرہ اور یہ کیا کہتے ہیں وہ دودھ وغیرہ اور یہ کیا بات، فروٹ آپ کو تو میں نے نوٹ بانٹتے دیکھا ہے آپ کو، ماشاء اللہ، حج میں۔ ریال بانٹتے ہوئے۔ ہاں وہ میرے سنت تقسیم کو تو وہ میرے سنت سے لے کے کچھ تقسیم کیے آپ بس امیر نے آپ کو خدام عطا کو، فرمایا جی، خدام کو، جی، جو خادمین ہوتے ہیں نا ان کو، یہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، پھر دوسرے کہ حرم مکہ کے خادم، تو سعادت کی بات ہے وہاں یہ کام کرنا بھی، مجھے یہ یاد کہ پڑ بندہ رہا ہے اگر یا آداب ملحوظ رکھے تو۔ جی، یا وہ راہ عرفات تھی یا راہ مزدلفہ تھی، ان دونوں میں بہرحال میں نے دیکھا کہ میری سنت نے آپ کو جو ہے وہ ریال دیے اور آپ وہ جو ہے وہ عطا فرما رہے، میری سنت کو بھی بانٹتے ہوئے دیکھا ہم نے، جی جی اب بھی عطا فرما رہے تھے، مرحبا۔ تو یہ حاجیوں کے لیے یہ بھی ایک مدنی پھول ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ خیرات بھی جو ہے وہ کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے پیش بھی جو ہے وہ کیا جائے، اور اس کے لیے میں عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ اپنے ذوق کو بڑھانے کے لیے اور مزید اچھی معلومات اور باتیں جو ہے وہ سیکھنے کے لیے حج ڈاکیومنٹری 2019 جو ہے یہ اس کو ضرور جو ہے وہ دیکھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور ذوق بھی جو ہے وہ بنے گا، اور اللہ نے چاہا تو مکے مدینے میں حاضری کی تڑپ بھی جو ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ضرور پیدا ہوگی۔ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا یہ سوال تھا کہ عورت کس کس مرض سے پردہ کرے، جواب عنایت فرما دیجیے پلیز۔ جی، دیکھیں جس شخص سے نکاح حرام نہیں، یعنی کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، اس سے عورت پردہ کرے کہ اس سے پردہ لازم ہے، ٹھیک، اور جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی، اب وہ تعلق ہے نسب سے، تو اس سے پردہ نہ کرنا بہتر ہے، یعنی اس سے پردہ نہیں کرے گی۔ صحیح، اور اگر رضاعت والا رشتہ ہے تو بھی ہے کہ پردہ کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، صحیح، اور اگر کیا کہتے ہیں فتنے کا احتمال ہو تو پھر تو بچا جائے گا۔ اسی طرح جو ساس کیا کہتے ہیں وہ سسر سے ہی پردہ، لیکن شرند سے پردہ نہیں ہے، اگر محل فتنہ ہو تو پھر بچے، جی، کہ اور ویسے اس سے بچنا ہی پردہ نہیں، چاہیے، بچنا چاہیے، مرحبا، احتیاط بہتر ہے۔ ماشاءاللہ، جی، کال۔ میرا سوال ہے کہ ہند میں دیکھا گیا ہے کہ 5 انگلیوں سے لڈو بنا بنا کر کھانا کھایا جاتا ہے، اس طریقے سے کھانا کیسا ہے؟ 5 انگلیوں سے لڈو بنا کے، میں تھوڑا اس کو واضح کر دوں، سوال کو یہ واضح کروں گا تو پھر آپ اس کا مزہ آئے گا۔ جیسے بعض خط کیا کرتے ہیں لوگ 5 انگلیوں سے وہ کیا کھانا ہے نا، تو اس کو جیسے وہ پیڑا بنتا ہے نا، تو ویسے اس کو وہ لڈو ٹائپ جو ہے بنا لیتے ہیں، اور بس پھر اس کو جو ہے نا وہ نہیں، میرا جو ہے وہ انڈیا میں جو ہے وہ چند مرتبہ جانا ہوا ہے، کبھی میں اس طرح کھاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، البتہ عرب ممالک میں دیکھا ہے کہ وہ اس طرح جو نہیں وہ لے کر اس کو یوں پورا مسل کے لڈو بنا کے پھر یوں کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، البتہ یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، مبارکہ، صحیح، سنت مبارک ہے۔ البتہ بعضوں کا چاول اس طرح کے ہوتے ہیں، جو بریانی والے چاول ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں، ان میں 3 انگلیوں میں آتے ہی نہیں ہیں، 5 انگلیوں میں اتنے نہیں آئیں گے، وہ گر جائیں گے آگے کونے کا سے نکل جائیں۔ جیسے ریت اگر آپ اٹھائیں ایسی تو بات، کبھی اس کو یوں اٹھا نہیں سکتے، ریت کو یوں ہی اٹھانا پڑے گا۔ اب یہ جو چاول ہوتے ہیں نا، یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے اٹھانے میں۔ تو خیر امیر سنت کو دیکھا، امیر سنت کو تو یہی چاول پسند ہے، کھچڑی کی طرح نرم۔ اس میں کیا ہے کہ آسانی سے لقمہ بھی بن جاتا ہے 3 انگلیوں سے، اس پر عمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو یہ کہ بندے کو چاہیے کہ 3 انگلیوں سے لقمہ بنائے. چھوٹا لقمہ ہوگا تو دانتوں کے لیے بھی آسانی اور ہاتھوں کے لیے بھی آسانی. مرحبا، کیا بات ہے صاحب، اللہ کو برکت دے. آمین. یہ مجھے آپ کی ان باتوں سے ایک بات یاد آ گئی. امیر سنت کا آپ نے ذکر فرمایا. جب میں نیا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آیا تھا نا، تو امیر سنت کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع ملا، تو اس میں بھی یہ نا بریانی ہی تھی. اچھا، وہ اس میں وہ ہوتا بھی 3 انگلیوں سب کھا رہے ہیں، اپنے بھی کوشش کریں بھی 3 انگلیوں سے ہی جو ہے وہ کھانا. اچھا، میں وہ لقمہ بناؤں تو وہ مطلب وہ بنے ہی نہیں. اچھا، اب اپنی جیسے کھانے کی عادت جو تھی، اللہ رحمت فرمائے، بہرحال میں بولوں، میں صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، روٹی بھی کھانی ہے، مطلب بھوک بھی لگی ہوئی ہے. پھر وہ ایک مدنی پھول امیر سنت نے جو ہے وہ اس میں دیا کہ بھئی چاول اگر ایسے ہوں کہ آپ کا لقمہ اس سے نہیں بن رہا تو آپ کیا کریں، ان میں اگر آلو ہے نا، اس آلو کو چاولوں میں کیا کر دیں، آپ میش کر دیں. بالکل. ہاں جی، اس کو مسل دیں. پھر وہ کیا ہوگا، وہ 3 انگلیوں سے پھر اٹھ جائے گا، بن جائے گا. تو یوں پھر الحمدللہ یہ ایک بات یاد آئی مجھے. 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کا بندہ ارادہ کرے، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. موقع بھی مل ہی جاتے ہیں. مرحبا. ورنہ اگر کوئی 5 نہیں کہ اگر کوئی 5 انگلیوں سے کھاتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. صحیح. تاریخ سنت نہیں کہلے، یوں ہی نہیں کہلے گا کتاب اس پر ہو، کیونکہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، یہ صحیح بہتر سنت مستحب ہے. مرحبا. بہترین. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور آداب زندگی جو دین اسلام نے بیان فرمائے ہیں، جانشین امیر سنت کی زبان فیض نشان سے جو سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.